کانفرنس اس لیے کرنی پڑی کہ ہرنائی میں جو زلزلہ آیا تھا تو ہم اسی سلسلے میں کل اور پرسوں وہاں پہ ہم نے دن رات گزارا اور سب کچھ قریب سے دیکھا۔ یقین کیجئے کہ یہاں پہ بھی لوگوں کو اس طریقے سے پتہ نہیں ہے کہ کس پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ اکثر صرف اخبار کی حد تک لوگوں نے بیان دیے، لیکن کوئی وہاں پہ عملاً شاید بہت کم لوگ گئے ہوں گے، ہمارے پارٹی کے تمام ساتھی گئے ہیں۔ تو جب ہم وہاں پہ گھومے پھرے فاتحہ خوانی کی تو یہ تو خدا کا فضل ہے کہ وہاں پہ موسم کے اعتبار سے لوگ باہر سوئے ہوئے تھے تو اکثریت لوگ اس وجہ سے بچ گئے، ورنہ عمارتوں کی اور آبادی کی تباہی کوئی بھی دیکھے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس پیمانے پہ یہ زلزلہ تھا، اور اب بھی وہ زلزلہ جاری ہے، یعنی جھٹکے بھی اور کبھی کبھار بہت تیز بھی جھٹکے آ جاتے ہیں۔ ہم وہاں پہ موجود تھے تو رات کو بھی زلزلہ آیا اور پھر صبح کو بھی زلزلہ آیا، لیکن اس طریقے سے ان کا کسی نے پوچھا نہیں۔ شاید یہ کہیں پہ اور یہ زلزلہ ہوتا تو ساری دنیا تک اس کا یعنی پیغام بھی پہنچتا اور سارے لوگ امداد کے لیے بھی وہاں پہ آ جاتے، لیکن یہاں پہ ہم نے جو صورتحال دیکھی تو یہ احساس کیا کہ اس آواز کو ہم ساری دنیا تک کیوں نہ پہنچائے کہ وہاں پہ جو تباہی ہوئے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں، اور اب بھی جو امداد دی جا رہی ہے وہ بہت حد تک یعنی کم ہے، اور اس زلزلے کا احساس کیے بغیر صرف حاضری لگوانے کے حد تک لوگ یعنی وہاں پہ گئے۔ ایک تو ہماری یہ خوش قسمتی رہی کہ اصغر خان صاحب ہمارے ساتھ تھے تو یہ بھی حکومت سے رابطے میں تھے، اور ہمیں احساس تھا کہ اس کو یعنی آفت زدہ علاقہ کیوں نہیں قرار دیا جاتا اور یہاں پہ ایمرجنسی کیوں نافذ نہیں کی جاتی، تو اس میں بھی دیر ہو گئی، شاید اس طریقے سے وہ توجہ نہ مل سکی جس طریقے سے چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہم صوبائی حکومت کے اس حوالے سے مشکور ہیں کہ ہمارے آتے ہی اور ہمارے صوبائی صدر اور پارلیمانی لیڈر انہوں نے کوششیں کی اور کل ہی وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، تو شاید اب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ سرکاری سطح پہ بھی لوگ جائیں، جو امداد کی ضرورت ہو تو وہ بھی وہاں تک پہنچائے۔ اور ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت نے بھی ابھی تک نہیں پوچھا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، تو کیا کہیں اور یہ زلزلہ آ جائے تو یہ صورتحال ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے نہ، پھر احساس محرومی تو لازمی طور پہ بڑھے گی کہ کیوں نہ ہمارا یعنی قدرتی آفت کی بنیاد پہ سرکاری سطح پہ اپنا فنڈ بھی موجود ہوتا ہے، ہر سال یعنی حکومت وہ فنڈ رکھتا ہے، اور اس طریقے سے صوبائی سطح پہ بھی مرکزی سطح پہ بھی آفات کے لیے اپنا ہی ایک بجٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ اگر ایک آفت آ چکی ہے اور پھر بھی کسی نے نہیں پوچھا تو ہم کس سے گلہ کریں؟ یعنی ایک پہلے سے نظام موجود ہے، سسٹم موجود ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکاری بیوروکریٹس بر وقت، چونکہ ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، وہ اس کی نشاندہی کرتے اور یہ بات یعنی پائے تکمیل تک پہنچ جاتی۔ اس کے بعد بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ چونکہ ایک آفت ہے اور اس سے کے بعد شاید بیماریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے، جب اس قسم کا آفت آ جاتا ہے تو پھر لوگ اس طریقے سے یعنی سو نہیں پاتے، ذہنی امراض بڑھ جاتے ہیں اور یعنی بہت ساری بیماریاں وہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو اب سے حکومت کو یہ احساس ہونی چاہیے، اور پھر صرف حکومت کی بات نہیں ہے، ہم تو تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، اور جو بھی فلاحی ادارے ہیں ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس بنیاد پہ آپ اس صورتحال کا ضرور پوچھیں۔
ہم تو چونکہ ہماری یہاں پہ پارٹی آپ لوگوں کو خود معلوم ہے، مصروفیات بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو وہاں پہ گئے، لیکن ہم نے وہاں خیبر پختونخوا سے باچا خان مرکز میں ہم نے وہاں پہ اجلاس کیا، اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ اگر ہم یعنی خدمت خلق کی بات کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم خود جائیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ فلاں جائے فلاں جائے۔ تو ہم نے یعنی باچا خان خدای خدمتگار جو ہماری تنظیم ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کیا، اور عوامی نیشنل پارٹی کی سطح پہ، کہ ہم وہاں پہ جا کے اگر کچھ تھوڑی بہت ہم ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، اور کچھ ان کو یکجہتی کا اظہار دلا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرے، اور جو زخمی ہوئے ان کی صحت کے لیے دعا کرے، تو یہ ایک ہمارے لیے کار ثواب ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ ہم نے وہاں پہ فیصلہ کیا، اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، وہ اس آرگنائزیشن کے سپریم کمانڈر ہیں، اور بہت سارے ساتھی ہمارے کوئٹہ کے یہاں پہ اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں، اور ہم صوبائی یعنی ANP کی تنظیم کے نہایت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بھی دی، لیکن بر وقت ہم وہاں پہ پہنچے اور ہم نے یہ سب صورتحال دیکھی۔ تو میں اتنا ضرور اس زلزلے کے حوالے سے کہوں گا کہ اب بھی سب کو احساس ہونا چاہیے، اور سب لوگوں کو وہاں تک پہنچنا چاہیے، جو بھی دکھے دل والے لوگ ہیں، جو بھی انسانیت سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی حکومتی ذمہ داری ہے، وہ بھی جس کی یعنی انسانیت کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری پوری کرے۔ اور جب آپ خود یہاں پہ رہتے ہوئے نہ جائیں تو پھر آپ کسی سے اور کیا کہیں گے کہ کسی نے پوچھا تک نہیں؟ تو آپ خود بھی یعنی اپنا یعنی فریضہ ادا کرتے ہوئے وہاں تک ضرور پہنچے، کم سے کم داد رسی کے لیے ضرور جائیں۔ اور میں مرکزی حکومت کو اس حوالے سے تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کی مصروفیات بھی عجیب سی ہیں کہ ابھی تک ان کا نہ کوئی نمائندہ آیا نہ کوئی پوچھا اس نے۔ تو لازمی طور پہ اس سطح پہ یعنی جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم کسی کا نام لیے بغیر جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہاں پہ آ کے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ دوسری بات جو کہ مہنگائی کے حوالے سے کل سے ایک بات چل نکلی تھی، اور آج اخبارات میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس لیے یہاں پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آپ سارے سمجھدار ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے۔ IMF سے انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں، یہ دنیا کی مہنگائی کو بہانہ بنا کے IMF کے شرائط کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا میں سب کچھ سستا بھی ہو جائے، پاکستان میں مہنگا اس لیے ہوگا کہ IMF کو پیسے چاہیے، ورلڈ بینک کو پیسے چاہیے، اور وہ ہم اور آپ جیسے لوگ یعنی ہمارے یعنی جو کہ رہی صحیح قوت ہے اس کو بھی ختم کر کے ہماری خون چوس کے ان کے حوالے کریں گے۔ اور آج بھی IMF سے مذاکرات کرنے کے لیے وہاں پہ وزیر جو گئے ہیں، شاید وہ کل کو وزیر نہ ہو مشیر بن جائے، تو اس کے لیے بھی چونکہ شرائط ماننے پڑے تو رات ہی رات کو انہوں نے بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی اور پیٹرولیم کی قیمت بھی بڑھا دی۔ آپ یقین کریں کہ یہ دونوں طرف سے ظلم ہے۔ اگر پیٹرولیم کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو پاکستان اپنا جو پیٹرولیم کی ضروریات ہے یعنی کوئلہ، گیس، اور پھر ہماری تیل، ڈیزل، یہ 50% اپنا ہمارا پاکستان خود یعنی اس کی پیداوار ہے۔ تو اگر دنیا میں مہنگائی بڑھ گئی تو اگر 100% بڑھ گئی تو آپ 50 بڑھائیں، کیونکہ 50 تو ہم خود اپنا پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی پیداوار کو بھی بین الاقوامی ڈالر کی ریٹ میں ڈبل مہنگا کر کے ہم پہ بیچتے ہیں۔ یعنی ان کو اس کا فکر ہی نہیں ہے کہ یعنی اپنے لوگوں کو ریلیف بھی دیں گے۔ تو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت ہماری یعنی پاکستان، ہم تو اس کو ویسے بھی نہیں مانتے، یہ تو جعلی وزیر اعظم ہے اور داندلی سے آیا ہوا وزیر اعظم ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر تھوڑا بہت درد بھی ان کے سینے میں ہوتا
تو آخر کس طریقے سے اندھا دھند مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے؟ پھر بنگلہ دیش میں ہم سے مہنگائی کم ہے، یہاں پہ ہندوستان میں مہنگائی کم ہے، اور ان کی قوت خرید زیادہ ہے، ہماری قوت خرید ختم ہے۔ تو اس بنیاد پہ جب کسی کو روٹی نہ ملے تو ان کو پتہ چلتا ہے، جو بھوک کے مارے خودکشی کرے اور اپنے بیٹوں کو یعنی مار ڈالے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی کس بلا کا نام ہے۔ اور آج بھی ہمارے یعنی 90% تک یعنی دنیا کی دنیاوی سطح پہ ہم 90 کی سطح پہ آ گئے ہیں کہ دنیا میں 90 نمبر پہ یعنی سب سے بڑی مہنگائی ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ اور پھر اس بنیاد پہ کہ جب قیمت بڑھائی جاتی ہے تو ایک جو ہماری فالٹ ہے اس حکومت کی، ایکسپورٹ ہماری بالکل ختم ہو کے رہ گئی، ایکسپورٹ سے زر مبادلہ آتا ہے تو پاکستان کے پاس ایکسپورٹس کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، سب کچھ ختم ہو کے رہے، کارخانے بند ہیں، کاروبار ختم ہے، ایلیٹ یعنی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کا تو گزارا ہو جاتا ہے، باقی بالکل کاروبار ختم ہے۔ تو جب خزانہ خالی ہو تو اس کو بھرنے کے لیے بھی عوام کا خون چوسنا پڑتا ہے، تو خزانہ بھی ہم بھرے، IMF اور ورلڈ بینک کا قرضہ بھی ہم دے، اور پھر اس مہنگائی کے مارے ہمارے پاس کاروبار بھی نہ ہو، تو آپ خود سوچیں کہ یہ موجودہ حکومت یہ ہماری حکومت نہیں ہے، اور یہ پاکستان کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے۔ یعنی یہ IMF کے مرہون منت ہیں، اور ہمارے اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے یعنی اس طریقے سے آزادی دی کہ ہمارا اسٹیٹ بینک بھی پاکستان کا اسٹیٹ بینک نہیں ہے، اس کے گورنر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، اس اعتبار سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ ہم جب بھی پاکستان کو اگر ضرورت ہو پیسوں کی تو وہ اپنے ہی اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے گا، یعنی ہم اپنے ٹیکس سے جمع ہوا پیسہ اسٹیٹ بینک میں جمع کریں گے، تو پھر جب واپس لیں گے تو قرضے کی صورت میں لیں گے۔ تو پاکستان میں ایک بس صرف اتنی سی بات رہ گئی ہے کہ پیسہ یعنی جس کی جیب میں بھی ہے تو وہ حکومت کے حوالے کر دو، قرضے بھی اتارو، حکومت بھی ہم سے چلاؤ، کوئی ریلیف بھی نہ ملے، عوام کو کچھ ملے بھی نہ، اور پھر یہاں پہ نوکری بھی نہ ہو۔ اس بنیاد پہ ہم موجودہ یعنی حکومت کی اس بنیاد پہ شدید مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے صرف اپنی کرسی کی خاطر جو قیامت ڈائی ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قیمتوں کو واپس کیا جائے اور اس سطح پہ لایا جائے جو غریب کی دسترس میں ہو۔ اگر حکومت کی بڑی مجبوری ہے بھی تو اس مجبوری کو یعنی عوام کی مجبوری اس سے بڑھ کے ہے، تو ہم اس مہنگائی کے دور میں یعنی اگر اس طریقے سے قدرتی آفت بھی ہو، یہاں پہ انسانی یعنی ہماری جو کہ مہنگائی ہے وہ بھی اس طریقے سے ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غریب بندے کا گزر بسر کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ باقی آپ ساتھی اور ایک تو جو ہمارے سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان، کبھی کبھی پتہ نہیں ہے کس حال میں وہ بول لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پشتون جو ہے وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بٹایا کس نے، یہ بول کہاں سے رہا ہے، اور کس وقت میں یہ ہوش میں ہوتا ہے اور کس وقت اس کی ہوش چلی جاتی ہے۔ یعنی ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک اتنی بڑی قوم کو وہ دہشت گرد کہے تو اس کو تو ایک سیکنڈ بھی یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، یعنی اتنی توہین۔ اور پھر ہم امن پسند لوگ ہیں، دہشت گردی سے تو ہمیں یعنی تکلیف ہوئی ہے، جتنی شہادتیں عوامی نیشنل پارٹی نے دی شاید کسی اور پارٹی نے دی ہو۔ پھر 70,000 بلکہ 80,000 کے قریب لوگ دہشت گردی سے متاثر ہوئے، شہید ہوئے۔ ہم نے گھر بار چھوڑے، ہم یعنی دہشت گردی کے خلاف لڑے، ہم نے کھل کے اس کی مخالفت کی، اور پھر اسی امن پسند قوم کو تم دہشت گرد کہو تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو کس کو تکلیف ہوگی؟ ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور ہم یہ سوال اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ تم تو دہشت گردوں کے ترجمان تھے،
تم جن کے ترجمان تھے، کیا تو وہ لوگ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد کون تھے؟ وہ کس کس کی تنظیمیں تھی، کس کس نے بنائی تھی، کس نے یعنی دہشت گردوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا، اور کس لیے آپ کو وہ اپنا نمائندہ مان رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ اور آپ کے سپورٹ کرنے والے تمام کے تمام ایک پیج پہ تھے کہ دہشت گردی کو سپورٹ کیا جائے، اور وہ تنظیمیں معلوم ہیں، تنظیموں کے نام معلوم ہیں۔ تو پھر یہ ازبک، عرب، چیچن، تاجک، پنجابی طالبان وہ اس میں شامل تھے، تو کیا وہ بھی پشتون تھے؟ اتنے یہ یعنی تاریخ سے نہ بلد نہ خبر ہے۔ اور پھر 70 کے قریب یعنی پنجاب میں کالعدم تنظیمیں برسر پیکار ہے، آج بھی برملا چندے اکٹھے کر رہے ہیں، دہشت گردی میں بھی ملوث ہے۔ اور پھر کیا کشمیری جو یہاں پہ وزیرستان میں تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک تنظیمیں بنائی تھی، کیا وہ بھی پشتون تھے؟ یعنی تمام کے تمام پشتون تو اصل میں دہشت گردی کے خلاف تھے۔ دہشت گردوں کو، پختونوں کو مٹانے کے لیے یہاں پہ ہمارے خطے پہ ان کو بسایا گیا۔ ہم نے کل بھی دہشت گردی کی مخالفت کی تھی، آج بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو کہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، ہم ان کی اس عقل اور فہم کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے۔ اور پھر عجیب سی بات ہے کہ فارن کے کسی صحافی کو بلا کے اس کے سامنے انٹرویو دیتے ہیں، نہ اس کو پاکستان کا کوئی صحافی نظر آتا ہے کہ اس کو کہہ دے کہ عمران صاحب تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو۔ باہر کا بندہ تو آ کے ان کو سنا دیتے ہیں اور وہ سرخی میں آ جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس کو نہ اپنے ملک میں کوئی یعنی میڈیا پرسن ملتا ہے، نہ یہاں پہ انٹرویو دیتا ہے، نہ اسمبلی یہ کبھی جاتا ہے، نہ پارلیمانی فورم استعمال کرتا ہے، نہ یہاں پہ میڈیا استعمال کرتا ہے، اور ایک بندے کو لے آتا ہے اور اپنی مرضی کی بات کر دیتے پھر چپ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے میں بھی ماہر ہے، اتنا جھوٹ شاید دنیا میں کسی نے بولا ہو جتنے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم بولتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پہ یعنی ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہا یہ پختون قوم کی توہین ہے۔ ہم اس توہین آمیز رویے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے پشتونوں کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتے۔ ہم ایک جیتی جاگتی قوم ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے قوم ہیں، امن پسند قوم ہیں، عدم تشدد پہ یقین رکھنے والے قوم ہیں، اور کسی طور نہ جھکنے والے۔ ہم کسی اور کی طرح بھی نہیں ہیں کہ وہ کمروں میں بیٹھ جائے۔ ہم نے اس دھرتی کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر میدان میں کڑے ہو کے قربانی بھی دی، میدان میں کڑے بھی ہیں، اور آئندہ بھی اپنی دھرتی کے لیے اور اپنی قوم کی عزت کے لیے یعنی کسی طور بھی دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسا ہے کہ ہم تو اس اعتبار سے، چونکہ ہم نے عمران کی بات کی، میں نے تو آپ کے حوالے سے صوبائی سطح کی بات نہیں کی، یہ تو آپ نے ملا دی۔ ہم تو سلیکٹڈ سطح پہ جو بھی کچھ ہوا ہے، یہاں پہ بھی اگر کچھ ہو تو ہم تو اس کو یعنی یہ نہیں کہتے کہ وہ سلیکٹڈ نہیں ہے۔ حکومت کی ساخت آج بھی مرکز میں موجود ہے، یہاں پہ بھی موجود ہے۔ کل کو اگر ہماری بات مانی گئی اور اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں حکومت ختم ہو، تو جب مرکزی حکومت کا خاتمہ ہوگا تو اس طریقے سے صوبائی سطح کے بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بیچ میں سے بات کرنا کہ اس کو مزید تقویت پہنچے، ہم وہ بات نہیں کریں گے۔ اگر مرکز میں جاری وزیر اعظم بیٹھا ہے تو اس صورت میں تو ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم تب تک جب تک کہ ہمارا یہ فیصلہ، جو کہ ہماری اب بھی وہ فیصلہ ہے جب کبھی ہم پی ڈی ایم میں اکٹھا کیا کرتے تھے، آج بھی ہے کہ یہ موجودہ وزیر اعظم کا خاتمہ ہونا چاہیے، مرکزی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور جو بھی جیتے اس کو حوالے کر دے مداخلت سے پاک۔ تو یہی فیصلہ پھر مرکز کا بھی ہے اور تمام صوبوں کا بھی ہے۔ تو ہم اس حوالے سے کلیئر ہیں۔ ہم تو اپنے سطح پہ، چونکہ خیبر پختونخوا میں ہم تو 2 دفعہ صوبائی سطح پہ احتجاج کر چکے ہیں، اور ہم نے بھوک ہڑتال بھی کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نکلتے نہیں ہیں یا ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر عوام اتنی پس چکی ہے کہ ان کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، تو جب وہ احتجاج کرتے تو ایک وقت کی روٹی بھی اس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو عوامی شمولیت اس طریقے سے اس لیے نظر نہیں آتی کہ قوت سخت باقی نہیں رہی، ورنہ ہم تو اپنی سطح پہ، چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، تو عوامی نیشنل پارٹی نے اپنی سطح پہ احتجاج کیا ہے. ہم نے سینٹرل کمیٹی میں بھی اس کا یعنی احتجاج بھرپور طریقے سے کیا ہے. ہم نے اپنے جو بھی فورم ہے اس پہ بھی کیا ہے، اور عوامی سطح پہ بھی کیا ہے. جو میں یہاں پہ آ رہا تھا تو 2 دن قبل یعنی ہم نے صوبائی سطح پہ تمام ڈویژن یعنی ڈسٹرکٹ سطح پہ ہم نے احتجاج بھی کیا، اور کسی حد تک یعنی لوگ اب ہل رہے ہیں، اور شاید ایک ایسی مومنٹ بن جائے کہ وقت سے پہلے ان کو اسی مہنگائی کے یعنی وجہ سے بستر گول کرنا پڑے. لیکن آپ کی یہ بات بجا ہے کہ میں ساری یعنی پاکستان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مہنگائی کے حوالے سے ہم سب یعنی سب کو تکلیف ہے، اس کے لیے ایک آواز ہونا چاہیے. عوام کے یعنی اگر ہم عوامی سیاست کی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم محلات کی بات کریں اور ہم یعنی حکومت بنانے اور بگاڑنے کی بات کریں، تو کیوں نہ ہم عوامی مسائل کو اٹھائیں. اور سب سے یعنی پہلا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے، اور ہمیں تمام پاکستان کے سطح پہ جو بھی پارٹیاں ہیں جس طریقے سے بھی ہے ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور سماجی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے. جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے، یقیناً ہم اس کو جمہوریت کے ساتھ ایک کھلواڑ سمجھتے ہیں، اور مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کل تک جس ادارے یا جس انسٹیٹیوشن کے خلاف ہمارے اس صوبے کے اپوزیشن سے لے کے ملکی سطح پہ پی ڈی ایم کے نام سے جو ایک مومنٹ چل رہا تھا، اس کے تحفظات تھے، ان کی لیڈر نے تو میرے خیال میں پوری دنیا کے سامنے کل کا سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس ملک میں امید کا ایک ہی ادارہ ہے. جس طرح ہمارے ایمل ولی خان نے کہا کہ اس کا سافٹ ویئر مکمل میرے خیال میں تبدیل ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی مجھے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ جس تحریک کا اس وقت جو لوگ آگے ہے اس کے قیادت کر رہے ہیں، میں تو حیران ہوں ان صوبے کے بڑے قداور سیاسی پارٹیوں پہ، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی آتی ہے، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، جس میں جمعیت علماء اسلام، کہ آخر وہ ہمارے اسپیکر صاحب کے شخصیت کے کن کن پہلوؤں سے متاثر ہوئے ہیں کہ مسلسل دوسری مرتبہ وہ اس کو اپنا ایک لحاظ سے غیر اعلانیہ طور پہ پارلیمانی لیڈر بنا چکے ہیں، اور اس کے پیچھے ہے، اور اس کو ہم سازش سمجھتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا پہلے دن سے سٹینڈ ہے کہ یہ کھلواڑ جمہوریت اور جمہوری اداروں کے ساتھ ختم ہونا چاہیے. اگر آج بھی جام صاحب کے ساتھ اکثریت نہیں ہے تو یہ دنیا دیکھے گی، یہ جمہوریت کا تقاضا ہے. جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ حکومت کرے گی، جس کے پاس اکثریت نہیں ہوگی وہ حکومت سے ہٹ جائے گی. جہاں تک ہرنائی کے زلزلے کی آپ نے بات کی، یقیناً ہرنائی کے مسئلے پہ میں تو سب سے پہلے اپنے تمام تنظیموں کو، عوامی نیشنل پارٹی کے بنیادی یونٹوں سے لے کے تحصیل، ضلع، صوبے، مرکز تک، ایون خدائی خدمتگار ٹرسٹ تک، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پہلے ہی دن سے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر سے لے کے لیڈرشپ تک ہرنائی کے معاملے پہ سب آن بورڈ ہے، اور پہلے ہی دن سے ہمارا وہاں پہ مسلسل دورے چلتے آ رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بعد اگر سب سے بڑھ چڑھ کر کسی نے حصہ لیا ہے تو عوامی نیشنل پارٹی نے حصہ لیا ہے. یہ جب حکومت کے یہ معاملات آئے تو یقیناً جو ایمرجنسی کے نفاذ کا کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے، یا جو آفت زدہ ڈسٹرکٹ ہرنائی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ پہلے ہی دن ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے جو کام حکومت میں ہوتے ہوئے ہمارے دوستوں کو کرنا چاہیے تھا، جو کام ہمارے اپوزیشن جماعتوں کو کرنا چاہیے تھا، یعنی عوام سے صرف ووٹ کا ناطہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. عوام میں جو قدرتی آفات اس پہ آتے ہیں، علاقے پہ جو مشکلات آتے ہیں، تو اس میں بھی ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے.
اس وقت تک یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپوزیشن میں ہوں تو میں کسی کی بلائی کے لیے آگے نہ بڑھوں، میں اپوزیشن میں ہوں، میں آفت زدگی کی ایسی صورتحال میں کسی کا ہاتھ نہ بٹھاؤں۔ وہاں پہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وہاں سے پہلے کے منتخب لوگ، وہاں سے پارلیمانی قوت رکھنے والی پارٹیاں سب خاموش، ایک ANP اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ اس بنیاد پہ جب کل پرسوں یہ 3-4 دن سے مسلسل ہم دورے پہ تھے، تو وہاں پہ کل ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، میاں صاحب تھا، میں تھا، پہلے ہی دن زمرک خان اور وزیر اعلیٰ وہاں پہ گئے تھے، اور کل جب ہم نے اس کے سامنے پوری کی پوری صورتحال رکھی تو ہم مشکور ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی نہ مانے، جب اس کو یہ صورتحال ہم نے بتائی کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے ہرنائی کی، تو ہمارے ایک فون کال پہ میاں صاحب کے اور ڈاکٹر شمس الحق صاحب کے، انہوں نے کہا کہ ہم گھنٹے تک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، تو وہاں پہ نوٹیفیکیشن پھر جاری ہوا۔ انشاءاللہ ابھی بہت زیادہ آپ لوگوں کی امداد میں اضافہ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مطلب سٹیپ وائز جو بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ جہاں تک پھر میں ایک بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان میں حکومت کے حوالے سے کوئی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم کھلواڑ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے ہمارے پاس کوئی دوسرے الفاظ ہے ہی نہیں، کہ وہی گروپ، وہی لوگ جو پہلے یہ کر چکے آج پھر وہی ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً ہم ان قوتوں کو بھی اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے نتائج مستقبل میں اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی اکثریت کے ساتھ ہے، ہم اس حکومت کے حصہ ہوتے ہوئے جو بھی جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی، جو بھی پارلیمنٹ کے خلاف سازش ہوگی، ہم اس کو انشاءاللہ ناکام بنا کر دم لیں گے۔ سر اس میں پہلے والے کی جو آپ بات کر رہے ہو، آج کی صورتحال اور کل کی صورتحال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس ٹائم پوری کی پوری مسلم لیگ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہوگی، پوری کی پوری مسلم لیگ۔ آپ کو یاد بھی ہوگا ایون یہاں تک کہ نواب ثناء اللہ خود بھی لاسٹ میں جا کے ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی اس گروپ کے ساتھ مل گئے۔ جب اس نے میدان چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ خاموشی کو بھی اقرار سمجھا جاتا ہے۔ جب انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور خود ریزائن دے کے گورنر ہاؤس پہنچا تو میدان تو خالی پڑ گیا۔ دوسری بات یہ کہ آج کے CM کے ساتھ اس کی اکثریت بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یعنی کھلواڑا ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ اول تو یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر کا مسئلہ تھا، ANP میں مسئلے ہوتے، پیپلز پارٹی میں مسئلے ہوتے، دنیا جہاں کی جمہوری تحریکوں میں پارٹیوں میں مسئلے ہوتے، لیکن پارٹیاں اپنے آپس میں بیٹھ کے مسئلے حل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ کچھ ساتھی بلوچستان عوامی پارٹی کے اور ایک اس میں سے PTI کا مل کے جا کے اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 10-11 خود ہو اور 23 کے ان کے بل بوتے پہ وہ حکومت گرانے کی سازش شروع کر دے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ آیا اپوزیشن کو مسئلہ بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، بلوچستان کی حکومت سے ہے، یا ایک شخص کی ذات سے ہے؟ پہلے تو ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ کل انہی گروپ میں سے جو وزیر اعلیٰ بنے گا تو اس کی قیادت کو پھر وہ تسلیم کریں گے؟ یعنی یہاں پہ بات تو ذاتیات پہ آ کے رک گئی ہے، یہاں پہ جمہوری اصولوں کو پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان میں ایک تاریخ بن رہی ہے کہ قدوس بزنجو صاحب جمعیت علماء اسلام کا، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا، اور ساتھ ہی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا نیکسٹ CM بننے کی تگ و دو میں ہے۔ تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قدوس بزنجو انہی اپوزیشن جماعتوں میں سے ہے؟ اکثریت تو پھر بھی اپوزیشن کے پاس ہے اس وقت تک۔ ہاں بصورت اس کے اگر جام صاحب خدا نخواستہ مستعفی پوزیشن پہ ہو، جام صاحب نے کہا ہو کہ میں درمیان سے نکل چکا ہوں، آپ جس کو بھی قائد ایوان بنا لیتے ہو آپ بنا لے، لیکن جب وہ خود میدان میں ہے، کولیشن پارٹنر کو ملا کے ان کے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ان کے پاس 27 سے 28 ممبرز کی اس وقت تک بھی پارلیمنٹ میں پوزیشن ہے، تو کیسے آپ اس کو ہٹانے کی بات کریں اور کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اور پچھلے حکومت میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ لاسٹ میں تو نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اپنے ساتھی بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اور یہ یکجہتی میں ایک اور بات اپوزیشن کے حوالے سے کہوں،
یہ یکجہتی ہم نے اپوزیشن کے سینٹ میں کیوں نہیں دیکھی اتنی دلچسپی؟ یعنی ایک جیتتا ہوا سینٹ کا سیٹ اپوزیشن اپنی بھی اتفاقی سے ہار گیا. عثمان خان کاکڑ کو کہ اللہ مغفرت کرے وہ کینڈیڈیٹ بنا, اس کو یعنی یہاں تک کہ اپوزیشن کے 2 بندے بھی ٹوٹے. اس وقت تک نہ جمعیت علماء اسلام نے حقیقی کارروائی کی ہے ان لوگوں کے خلاف, اور نہ ہی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل نے کی ہے. آج بھی ان کے صفوں میں وہ لوگ شامل ہیں. یعنی ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ساز باز جو سینٹ سے شروع ہوئی تھی, جس میں آپ نے ایک جیتی ہوئی نشست حکومت کے گود میں ڈال دی, تو کیا کل کی تبدیلی اس سلسلے کی کوئی کڑی تو نہیں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ایک ہی ادارہ ہے امید کا, بلوچستان حکومت کی تبدیلی کا کوئی راستہ کھلنے کا تو نہیں ہے؟ یعنی ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ سازش ہے کہ اس سازش کی پیچھے کڑیاں ہیں. اس ایک کے کڑی پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا یہ اپوزیشن کا اپنا سمجھا ہوا کھیل ہے یا ان کو سونپا گیا کوئی کھیل ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہیے. جو بھی اکثریت جس میں کی ہو اس کی حکومت بنے گی, اس میں وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, شاید جو ہمارے افغانستان میں 3 تقریباً دہشت گرد دھماکے ہوئے, اور میں شاید یہ سوچ رہا تھا کہ آپ میں سے کوئی ساتھی سوال کرے گا کہ وہاں پہ آج تک امن نہیں آئی بلکہ امن میں مزید بگاڑ پیدا ہو گیا. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان خود مختار اور آزاد ملک ہے, اپنے فیصلوں میں آزاد ہے اور کسی کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر وہاں پہ صورتحال بدل گئی تو یہ دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا, اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی یعنی تکلیف دہ ہے. شاید آنے والے دنوں میں اس سے بڑھ کے یہ یعنی دہشت گردی ہمیں دیکھنے کو ملے. تو دنیا کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے, اور بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنی مفادات کے لیے مداخلت کرے, اس بنیاد پہ کہ دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے وہاں پہ اس کو سپورٹ کرے کہ دہشت گردی ہر قیمت پہ ختم ہونی چاہیے. اور دہشت گردی ختم ہوگی تو پھر ہمارے ملک میں بھی امن آ سکے گا. تو یہ صورتحال جو وہاں پہ پیدا ہو چکی ہے اس کے طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور اس صورت میں ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کی جو ایک لہر اٹھنے والی ہے اس کی طرف بھی ہمیں یعنی ضرور توجہ دینی چاہیے کہ بار بار ہماری اپنی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہاں پہ لوگ منظم ہو گئے ہیں, پھر سے وہ اقدامات کریں گے, شاید لشکر کشیاں ہو اور شاید وہاں پہ یعنی دہشت گرد پھر سے منظم ہو کے وہ پرانا جو ہم 20 سال گزار چکے ہیں اس سے بڑھ کے دہشت گردی ہو. تو ہمارے پاکستان میں 20 نکاتی ایجنڈا موجود ہے. جو آرمی پبلک سکول کی معصوم بچوں کے خون کے مرہون منت ہے کہ وہ ایجنڈا مشترکہ ہمارے ہاتھ میں آیا. ہم یہ سوال آج بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس ایک متفقہ ایجنڈا موجود ہے تو اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اور ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ وہ ری آرگنائز ہوں گے, پھر وہ اپنی کارروائیاں شروع کریں گے, تو تب پھر اس کے لیے اقدامات ہوں گے. تو ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے تاکہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور نقصانات کا خدشہ بڑھ رہا ہے وہ نہ ہو. اور افغانستان میں جو آج کل کھانے پینے کے لیے بھی لوگ ترس رہے ہیں, تو ہم انسانی بنیادوں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ وہاں پہ انسانی بنیادوں پہ لازمی طور پہ توجہ دی جائے کہ کل کو بھوک کے مارے دہشت گردی مزید نہ بڑھ جائے. جہاں پہ بھوک بڑھتی ہے اور جہاں پہ یعنی جان کی حفاظت نہیں ہوتی تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو ہم یہی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف بھی یہ توجہ ضرور دینی چاہیے. اور میں ایک بات یہ بھی کہوں کہ آج کل جو دائیو خبر کو دائیو خبر جو پاکستان کی سطح پہ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ سوال ہوگا تو میں جواب دوں گا. مجھ سے پہلے بھی سوال اس حوالے سے کیا گیا
کہ جو ہمارے تقریباً 10 دن ہو گئے کہ ڈی جی آئی سی کے حوالے سے ایک صورتحال بن چکی ہے، اور روز بروز اداروں میں یعنی جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ایک اندر کا مسئلہ تھا، اس کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے تھا۔ حکومت نے خود آ کے یعنی ٹی وی پہ کہنا شروع کر دیا، اس پہ تبصرے شروع ہو گئے، اور ہم یعنی ایسے سطح پہ پہنچ گئے کہ لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ ضرور کہیں گے کہ موجودہ نازک صورتحال میں عوام کو اعتماد میں لیا جائے کہ یہ 10 دن میں کیا ہو رہا ہے، کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہر وزیر آ کے کہتے ہیں فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، ہم سیم پیج پہ ہیں۔ اگر سیم پیج پہ اور فیصلہ ہوا ہے تو پھر فیصلے کا اعلان کیوں نہیں کیا جاتا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اتنی دیر ہو چکی ہے تو عوام کو اعتماد میں لیا جائے کہ اندر خانہ کیا یعنی کچھ ہو رہا ہے، کہ پبلک کو اعتماد میں لے کے پارلیمنٹ میں تو یہ جاتے نہیں ہیں، یہ تو سارے یعنی جو طریقہ کار ہے پارلیمنٹ میں فیصلے کرتے نہیں ہیں، اور آرڈیننس کے ذریعے سب کچھ چلاتے رہتے۔ جو نیب کے حوالے سے بات ہوئی، جو کرپشن کے حوالے سے لوگوں کو انہوں نے راستہ دیا، جو نیب کے طریقہ کار کو بدلنے کی کوشش کی، یہ سب کے سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ ہم سمجھتے کہ عوام کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمنٹ کے حوالے سے یعنی ہم سمجھتے کہ آئین کی بالادستی ہو، اور تمام اداروں کا یعنی جو آئین میں کردار ہے، آئین کے مطابق وہ اپنا کردار ادا کریں۔